چوتھی قسم ہے حیاء الحشمہ۔ حیاء الحشمہ یہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتے۔ حیاء الحشمہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے کچھ انفرادی کام بھی ہوتے ہیں جو شریعت نے جائز کی قرار دی ہیں، لیکن کچھ انفرادی ہوتے ہیں جو بندہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے والدین کو پتہ چلے، اس کے بہن بھائیوں کو پتہ چلے، اس کے جو ہے سسر اور اس طرح کے رشتہ داروں کو پتہ چلے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے حیاء الحشمہ عطا کی تھی۔ وہ ایک دفعہ ان کو ایک پرابلم تھی انفرادی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھتے نہیں تھے، کیونکہ ان کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، پوچھتے نہیں تھے۔ اور پھر انہوں نے مقداد بن اسود کو حکم دیا کہ جاؤ رسول اللہ سے یہ مسئلہ پوچھ کے آؤ۔ مسئلہ کیا تھا؟ کنت رجلا مذاء، یہ مسئلہ تھا، اور جا کے کہا مجھے پوچھ کے آؤ میں کیا کروں، پرابلم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کے بارے میں کہ آپ وضو کر لیا کریں، آپ کے لیے ٹھیک ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ حیاء الحشمہ ہے کہ وہ خود پوچھ سکتے تھے مسئلہ، لیکن انفرادی مسئلہ تھا، خود نہیں یہ پوچھنے کے لیے کیونکہ ان کی بیٹی حضرت علی کے گھر میں تھی، کسی اور کو بھیجا۔ یہ حیاء الحشمہ ہوتی ہے کہ آج کل جس طرح کے والد میاں بیوی کے آپس میں انفرادی تعلقات ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اس طرح کے بے حیا بھی ہوتے ہیں، اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے، وہ انفرادی تعلقات کو بھی اپنے فرینڈس کے ساتھ جا کے شیئر کرتے ہیں۔ جائز نہیں ہے، قطعاً شریعت اجازت نہیں دیتی۔ آپ کے میاں بیوی کے تعلقات آپس میں بہن بھائیوں کے جو یہ ساری شیئرنگ نہیں ہونی چاہیے، اپنے دوستوں سے فرینڈ سے یہ شیئرنگ نہیں ہونی چاہیے، بھلے آپ کتنے ان کے ساتھ فرینڈ ہیں۔ انفرادی جو ضروریات ہیں وہ آپ اپنے پاس رکھیں، جو آپ میاں بیوی کے تعلقات ہیں اپنے پاس رکھیں، جو آپ کی صرف اپنی ذات سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے پاس رکھیں۔ اس کو کہتے ہیں حیاء الحشمہ۔